السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب؟ حضور خیریت ہیں آپ؟ حضور مت کہا کرو، میں منع کرتا ہوں کہ میں تو حضرت کے لائق بھی نہیں ہوں، میں تو جناب کے لائق بھی نہیں ہوں۔ ارے نہ حضرت، یہ تو خیر آپ کا بڑپن ہے۔ نہیں، بس حضرت کہنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ حضور تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اللہ اللہ لیکن اللہ۔ اس لفظ کو ان لوگوں نے اتنا عام کر دیا ہے کہ آج کوئی بھی پیر منع نہیں کرتے، اتنے نفس موٹے ہو گئے ان لوگوں کے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ۔ اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں حضرت مراد آباد سے بول رہا ہوں۔ میں اچھا، فرماؤ کیا حکم ہے صاحب؟ نہیں، میں نے ان سے چاند بھائی سے نمبر لیا تھا، آپ کے یہاں جلسے میں آئے تھے نا نعت پڑھنے کے لیے، یونس رضا بات کر رہا ہوں میں حضرت۔ اچھا، نمبر لیا تھا آپ نے؟ ہاں، میں نے کہا سید صاحب سے تو ملاقات کروا دو یار۔ چلو میں نے اچھا اصل میں ایک نمبر تھا آپ کا، تو وہ لگ نہیں پا رہا تھا حضرت۔ تو میں چلو نے کہا یار وہ ٹھیک ہے، کیسا نمبر کیسا دیا آپ نے؟ تو بولے لگے گا، میں نے اللہ کہا نہیں لگا۔ کرم پھر انہوں فرمائے، نے آج دوسرا دیا تھا، بولے اللہ میں کرم دوسرا نمبر فرمائے، دیتا ہوں۔ اللہ کرم فرمائے گا۔ کچھ پیغام نوٹ کرا دو تو چینل پہ ڈلوا دیں گے کچھ حالات کے حساب سے۔ جی جی جی، آج کل جو حالات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے نماز پڑھ نہیں رہے، روزے رکھ نہیں رہے، بالکل 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 بات صحیح ہے۔ 5% نمازی ہیں، ہر مسجد میں مائک لگا رہے ہیں، 10 20 10 8 ارے بھائی جتنی ضرورت ہے اتنے لگاؤ نا، ہاں بات صحیح ہے یہ۔ جتنی ضرورت ہے اتنے لگاؤ۔ تو گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کہہ رہی، تم تو نمازی آ رہے ہیں 15 تم مائک لگائے پڑے ہو گئے 5۔ بات صحیح ہے، 2 مائک سے بھی کام چل سکتا ہے۔ ارے اور ایک سے ہی چل جائے، آج کل تو موبائل ہے، اتنے مائک لگانے کی کیا ضرورت آ رہی ہے ضرور مسلمانوں سب کو پتا ہے، دیکھو جو نمازی ہوگا حضرت تو کیا نام ہے، اس کو پتا ہوگا کہ کون سی وہ نماز کا موبائل، کیا آج وقت کل ہے۔ تو موبائل ہے، نمازی کو تو ویسی فکر رہتی ہے جانے کی۔ فکر رہتی ہے، الارم چل رہے ہیں نماز میں، جماعت کے ٹائم اب کا دیکھو الارم لگا دو۔ مراد آباد کے علاقے میں کیا ماحول ہے، میلاد شریف میں آدمی بیٹھے ہیں 10 اور مائک لگا رکھے ہیں 10 کم بیش، بالکل 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 ہے، 10 بات نہیں صحیح تو ہے۔ 4 مائک 6 مائک، اتنے کیا ضرورت ہے؟ 10 تو آدمی بیٹھے ہیں، بنا مائک کی تقریر کر لے ویسے۔ بالکل بالکل بات صحیح ہے، 200 آدمی میں بنا مائک کی تقریر ہو جاتی ہے آرام سے۔ آرام سے ہو جاتی ہے۔ اب یہ اتنے جی مائک گورنمنٹ اس لیے تو پابندی لگا رہی ہے کہ ہم جو ہے کہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، جی جی اور جی، اس پر علماء کوئی کنٹرول نہیں کر رہے۔ ہاں علماء کنٹرول نہیں کر رہے ہیں حضرت، یہ بالکل، اور کہہ دیں کہ علماء کی بھیا بات پہ مائک اتنے عمل مت ہی نہیں بجاؤ، ہے۔ ضرورت کے حساب سے بجاؤ یار، اس سے ہمیں عوام اب آگے چل کے اور پریشانی آئے گی۔ قاری صاحب سے بات ہوئی تھی کیا حضرت؟ ہاں، قاضی صاحب سے ہو جاتی ہے اللہ کرم سے۔ تو آپ کون سے محلے میں رہتے ہیں آپ؟ میں وہیں رہتا ہوں جامع مسجد پہ۔ جامع مسجد مراد آباد؟ جی 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 اچھا، جامع مسجد کے طرف رہتے ہو آپ؟ جی جی، اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو کیا کر رہا ہوں؟ پڑھا رہا ہوں؟ کیا کر رہا ہوں؟ نہ پڑھا نہیں رہے حضرت، بس آپ کی دعاؤں سے وہی نعت خوانی چل رہی ہے۔ نعت خوانی پڑھتے رہو، بس یہ ہے کہ نمازی بنانے کی کوشش کرو جہاں بھی جاؤ۔ انشاءاللہ اور یہ انشاءاللہ، ہاتھ بس یہ ہلانا، خود بھی یہ اپنے آپ میں بھی۔ ہاتھ ہلانا، ادھر سے ہلاؤ، ایسے کہو ویسے کہو، یہ سب کھلوانا بند کرو۔ نہیں آج نہیں کل حضرت، تو آپ نے لوگ دیکھا ہوگا، آپ جلسے میں تھے اس میں یا بعد میں آئے تھے؟ کون سے والے میں؟ اپنے والے میں جو مسجد میں ہوا تھا۔ جامع مسجد میں؟ جی اچھا، اس جس میں نہیں تھا، جس میں ہاں اس میں حضرت مولانا معصوم صاحب ہے نا، شیخ قاضی تو مراد آباد کے۔ نہیں نہیں، قاری مختار تھے اس میں، اور مفتی صاحب تھے اس میں، مفتی مفتی ایوب اعظم، صاحب، مفتی اعظم مراد آباد۔ مفتی اعظم مراد آباد بتاؤ، انہیں۔ ہندوستان کے اتنے بڑے مفتی، ان کے بھی یہ مردود لوگ برائیاں کرتے ہیں، سنی مولوی۔ بالکل، جبکہ وہ ان کے اندر ایک برائی تو حضرت ہم نہیں دیکھتے۔ ایک برائی کیا، 64 سال پڑھاتے ہوئے ہوگا ہمارے یہاں، جب میں نے بلایا تھا تو اس وقت 62 سال ہوئے تھے شاید پڑھاتے ہوئے، بتائیے۔ میرے خیال سے 62 یا 64، اب تو شاید 64 ہوگا، 2 سال ہم نے بلائے ہوئے ہوگا قریب۔ ہاں تو انہیں کے تو ساتھ میں آیا تھا میں نعت پڑھنے کے لیے حضرت آپ کے پاس۔ اچھا، ہاں تو وہ اچھا یونس صاحب بول رہا ہوں آپ؟ جی 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 جی، ارے وہ اب یاد آ گیا، وہ تو آپ کی نعت شریف سن کے بتاؤ کتنے لوگ جھوم اٹھے تھے۔ کتنے، ہاں تو میرا انداز جو ہے حضرت، میں اصل میں میرے والد صاحب منع کرتے تھے، بولے ہاتھ اٹھانا یہ کلوانا زیادہ پریشان مت کرو، بس نبی قبول فرما لے اس نیت سے نعت پڑھو۔ اب یہ مقرر بھی مردود قسم کے ہوگا کہ سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ نہ نہ، دیکھو حضرت، نہ تو کسی اس طرح کے ناظم سے میرا رابطہ ہے، نہ نعت خواں سے ایسے سے نہ رابطہ ہے، نہ ہی مقرر سے میرا کوئی ایسے سے رابطہ ہے۔ ہاں ہاں، ہاں بس میں پڑھتا ہوں بس رب کی رضا نہیں کے لیے۔ آپ نے جو پڑھی تھی تو ہمارے یہاں سنجیدہ مزاج لوگ ہیں، جی تو جی، وہ الگ سے بھی جو آپ نے سنائی تو کتنے لوگوں نے پسند کیا ایکسٹرا، الگ سے، ہاں تو اب یہ کانفیڈینس کی بات ہے اپنے اپنے۔ ورنہ ہمارے یہاں جیسے یہ دیگر لوگ نعت پڑھ رہے ہیں نا، جی، آپ کے علاوہ اور کوئی ہوتا تو وہیں بیٹھا بھی دیتے، پھر سنتے بھی نہیں نہیں کہ نہیں بیٹھ حضرت، جاؤ اور بیٹھ وہ جاؤ۔ جو وہ ایک اور سید صاحب، وہ صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بہت اچھا نوازا، ایک ایک شعر کئی مرتبہ پڑھوایا مجھ سے۔ اچھا،
हाँ, एक एक शेर कई कई मरतबा। हाँ, तो वो थे गाजी मिल्लत हजरत मौलाना वली गाजी वली चिश्ती साहब थे वो गाजी वली चिश्ती वो साहब, जो वो मेरे, पगड़ी बांधे बैठे थे वो। जी 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 जी, मेरी कई कई पीठ पे मरतबा बार बार पढ़वाया एक एक शेर को। एक एक शेर को कई मरतबा पढ़वाया था उन्होंने, एक एक शेर को कई कई अब मरतबा अंदाजा पढ़वाए थे। जबकि आपने वो नात पढ़ी थी लम्बियात नजीरों का। लमियाती नजीर, हाँ। तो अब असल में मैंने तो उसका तरन्नुम चेंज कर दिया था स्टेज पे। बोले बेटे अगर ये वाला तरन्नुम में और ये वाला कलाम पढ़ देते आप तो मुझे बहुत अच्छा लगता, वो वाला सुना दो। हाँ वही तो। तो मैंने अच्छा कहा हजरत मैंने आप तो पढ़ दिया, अब बोले चलो अच्छा वैसे सुना दियो। फिर वो कमेटी वाले लड़के बोले हजरत उसी अंदाज में सुनाओ। तो उसी अंदाज में मैंने बहुत अच्छे से वो सुनाया। वो बस आपकी दुआओं का फैजान रहा। नहीं बहुत पसंद किया आपको। वो लम्याती जी जी जी, नौईरुका फी नज़रिन हाँ। तो मिसले अब तू मैं यही तो सोच रहा था, नस्ब पैदा जाना। और कभी कभी आना होगा इंशाल्लाह तो मैं इसी तरन्नुम में बहुत अच्छा सुनाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं वो उन्होंने अच्छा गाजी वली साहब ने कई कई मरतबा सुना एक एक शेर को है ना। एक एक शेर को कई कई मरतबा। हाँ नहीं वो यहाँ क्या है संजीदा मिजाज की तकरीब भी पसंद करते हैं और नात शरीफ भी। जी जी, अरे यहाँ क्लासिकल खतीबुल अंदाज हिंद में पढ़ो। हजरत मौलाना मुफ्ती जलीस साहब तशरीफ लाए। जी, बहुत चीखो पुकार वाले मुकर्रिर हैं। अभी मौलाना सगीर और परसों थे वो साथ में नहीं प्रोग्राम पहले में, नहीं मुफ्ती चीख जलीस। पुकारते थे आज से 10 साल पहले। हाँ, ये वो क्या कम मालूम पुकारते क्या हो थे। गया आजकल के मुकर्रिरों को कि पहले तो अच्छे बोलते हैं फिर बाद में धुआंधार करने लगते हैं। धुआंधार असल में हजरत पहले ये ये खतीब ये भी अच्छे थे हजरत मौलाना मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब है ना। हाँ ये भी बताइए। चीखते नहीं थे संजीदा मिजाज कर। अब तो बहुत जबरदस्त चीख रहे हैं आजकल। अब हजरत बात ये है कि ये अवाम का क्या किया जाए। अरे अवाम कितना कहती है बोले ऐसा चीखेगा करो तू। वैसा। आज मैं कह रहा हूँ कितना चीख गधे से ज्यादा तो नहीं चीख सकता है? जी जी जी, सही कुरान में फरमाया। इन्ना अनकर लसवातुल हमी बेशक तमाम आवाजों में सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। गधे की आवाज, मुझे तो अल्लाह। ऐसा लग रहा है सुन्नियों में मुकाबलेबाजी हो रही है कि तू कितना चीखता है मैं कितना चीखता हूँ। वजह हाँ, वो तेरा सांस कितना है, तेरा सांस कितना। इसीलिए तो जबान में आप देख रहे हो कभी असल भी नहीं। हजरत देखो हमारे यहाँ शहर मुरादाबाद में हाँ चीखने चिल्लाने वाले को बिल्कुल कतई पसंद नहीं करते हैं। अब ये देखो खतीब आए वो हजरत मौलाना कारी मुख्तार साहब नईमी जी जामिया नईमिया के उस्ताद उनको जी बहुत जी, पसंद किया। वो तो एक लड़का कह रहा साहब इन्हें बस स्टैंड पे बुलाओ साहब क्या आवाज थी इनकी दमंग आवाज हाँ शेर जैसी आवाज ऐसी कुछ बता रहा था वो। हाँ कहना बिल्कुल। साहब इनको तो बड़े मजमे में बुलाया जाए मतलब बड़ा मजमा हालांकि होता वो है वहाँ उसमें। चीखते बहुत हैं, वो भी बहुत चीखते हैं, लेकिन वहाँ नहीं चीखे थे। वहाँ नीचे के वहाँ कंट्रोल में है, वो बता दिया था ना मैंने कंट्रोल। माहौल का मामला असल तो। में जहाँ जहाँ का जैसा माहौल होता है ना सही साहब, तो बस वैसे ही काम नहीं करना पड़ता है। दूसरे ये है कि अगर हम ये कहते हैं अगर आपने हजरत ख्वाजा गई नवाज को रहमतुल्लाह अलैह कह दिया जी या हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कह दिया तो क्या उनका मर्तबा 1 इंच कम हो गया या 1 इंच बढ़ गया? हाँ, सही बात है। वही मर्तबा जो उनका है अरे उनका हमने मकाम तो अल्लाह ने जो बना दिया, उनका मकाम और वही अगर रहेगा। हम रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं तो इससे अवाम में कितनी दुश्वारियां बढ़ रही हैं। इंतशार पैदा हो रहा है कि यार क्यों कह रहे हैं रज़ियल्लाहु अन्हु गैर साहबा को ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। हमने गरीब नवाज को रहमतुल्लाह अलैह कहा तो क्या हो गया इससे? क्या उनका मर्तबा कम हो गया? बेशक बेशक। और ये सिलसिला शुरू से आप बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ो बड़े बड़े वलियों ने अपने से पहले वलियों को रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। सही बात है। ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कितने बड़े वली हैं उन्होंने अपने से पहले वालों को रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। यहाँ तक कि ताबईन ताबईन तक को रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। अल्लाह 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 ताबईन ताबईन तक को साहब। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये तो सिर्फ बहस इस बारे में है कुरान की आयत के इस रोशनी में वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल जी जी जी, अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान। बेशक ये इस बेशक। आयत की रोशनी बहस है कि ताबईन को रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं कि नहीं क्योंकि कुरान में आया वल्लज़ीना तबअूहुम बेशक जिन्होंने बेशक इनकी बेशक। इत्तबा की यानी साबिकून अल अव्वलून जो साहबी हैं और साबिकून अल अव्वलून मुहाजिरीन वल अंसार जी 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 जी। जिन्होंने उनकी इत्तिबा की। तो शिफा काजी अयाज में दिया है कि बाद उलमा कहते हैं कि ताबईन को रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं बस ताबईन तक को। ताबईन तक लेकिन को वो कह सकते भी हैं। सब उलमा की इत्तेफाक नहीं हुआ। सब उलमा ने फिर यही राय दी कि नहीं ताबईन को भी ना कहा जाए इससे साहबा का लक़ब है। जी 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 जी। तो ये मरदूद कौन से पढ़े लिखे मौलवी हैं जो इतने बड़े पढ़े बड़े लिखे। इज्तिहाद कर रहे हैं कि साहब कह सकते हैं कह सकते हैं हाँ कह सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्यों नहीं किया जो आज से पहले वाले थे 800 साल पहले 500 साल पहले वाले। जी जी जी। फिर उन्होंने किताबों में मुस्तकिलन क्यों नहीं लिखा तमाम वलियों को रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों नहीं लिखा मुस्तकिलन? बेशक बेशक बेशक। चंद जगह पे किसी किसी किताब में वलियों की किताबों में आ गया है रज़ियल्लाहु अन्हु गैर साहबा को। लेकिन चंद जगह जैसे 1000 जगह नाम है तो 5 जगह तो अब ये 5 जगह की बात वो दलील बना रहा है। जी तो वो 5 जगह मैं कहता हूँ इसलिए आया हुआ कि सबकत लिसानी ऐसे हो जाती है ना कभी कभी जबान से आदमी कुछ अल्फाज निकाल देता है हाँ, सही बात है। तौबा करना पड़ती है। तो वो सबकत कलम में कहता हूँ उसे कि सबकत कलम में अगर किसी गैर साहबी को रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा
علامہ شامی نے، صاحب در مختار نے یا بحر الرائق نے، تو وہ اسے سبقت قلم یوں کہیں گے کہ غیر صحابی کو ذہن میں نہیں رہا ہوگا، رضی اللہ عنہ لکھ دیا. اب اس کو مٹانا انہوں نے اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا نام ساتھ میں ہے رضی اللہ عنہ. بے شک. تو انہوں نے یہ نیت سوچ کے کہ چلو ولی سے اللہ راضی تو ہے، رہنے دو اس کو، انہوں نے اس کو دلیل بنا لیا ان مولویوں نے. صحیح بات ہے. اب میں یہ سب میں عرض کر رہا تھا، یہ پچھلے سال ہوا تھا پروگرام اپنا؟ ابھی تو جب سے مفتی اعظم مراد آباد آئے اس کے بعد ہوا ہی نہیں پروگرام. اچھا، تو اس بار کسے بلا رہے ہیں؟ مفتی اعظم کی کرامت تھی مراد آباد کی، مفتی ایوب خان صاحب نعیمی جی رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت ہے. جی مفتی ایوب صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ. جی. قاری مختار صاحب جامع نعیمی رحمت اللہ علیہ. جی. اب میں رحمت اللہ علیہ کہوں گا تو آپ کہو گے نا نہیں صاحب وہ زندہ ہے ابھی، میں بھی کہوں گا صحیح بات ہے. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غیر صحابی کو، تو اب میں رحمت اللہ علیہ کہنے لگا زندوں کو. اس لیے کہ جب تم جیسے چونک رہو گے صاحب وہ تو ابھی زندہ، میں کہوں بے شک زندہ، میں بھی مانتا ہوں کہ جیسے تم چوکے تو ایسی کوئی غیر صحابی کو جب رضی اللہ عنہ کہتا ہے تو اسی طرح مسلمان چوکتا ہے کہ یار یہ تو صحابی نہیں. بے شک بے شک. حالانکہ جائز ہم بھی مانتے ہیں رضی اللہ عنہ غیر صحابہ کو جائز ہے، لیکن علماء نے لکھا نہیں، بس ایک مسئلہ بتایا ہے. جیسے میں کہوں مفتی ایوب صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے، لیکن کہیں گے نہیں اس لیے کہ عوام کا آدمی یہی سمجھتا ہے دنیا سے چلے گئے. جی ذہن میں تو یہی بات آتی ہے نا. تو اب مفتی صاحب کی کرامت سنو، مفتی ایوب خان صاحب نعیمی مدد العالی کی. اتنے بڑے بڑے عالم آتے ہیں ہندوستان کے سرونج میں، کسی کی تعظیم کے لیے یہاں کا آدمی اٹھتا نہیں، ہم نے خود دیکھا ہے. کسی کی تعظیم کے لیے دیوبند والوں کو ماحول ہے، ان کی تعظیم کے لیے پورا مجمع کھڑا ہو گیا تھا، پورا مجمع عالم فاضل سب کھڑے ہو گئے. دیکھا ہوگا آپ نے، وہ بھی دیوبند والے لوگ، جس میں دیوبند والے بھی تھے، سنی بھی تھے، سب کے سب کھڑے ہو گئے. ہمارے تو گھر پہ بھی آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، کبھی بھی دعوت کر کے بلا لیتے ہیں. تعلیم کے لیے تمام دیوبند کے عالم فاضل سنی سب کھڑے ہو جائے، کتنا بڑی کرامت ہے ان کی، کتنی بڑی کرامت. ورنہ یہاں تو دیوبند والے عالم آتے ہیں تو ان کے لیے دیوبند والے نہیں کھڑے ہوتے صاحب. نہیں. لیکن جیسے حضرت نے گیٹ میں قدم رکھا مسجد کے، دیکھا ہوا آپ نے سب کے سب کھڑے ہو گئے. جی. اور بالکل دل و جان سے کھڑے ہوئے تھے. نہیں بالکل پورا، اور کھچا کھچ مسجد بھر ہوئی تھی، بہت مجمع تھا. ہاں یہ کیا ہے کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ سنیوں کا تم بھابی ایک دم لے کے دیوبندیوں کا رد کرو کہیں کسی، یہ کوئی ایسے کوئی سنیت پھیلتی ہے کیا؟ طریقے سے تقریر کرو، نمازی بناؤ، سیرت رسول بتاؤ آپ. ہیں بے شک اللہ کے رسول کی سیرت بتاؤ نا، تو لوگ تمہارے خود قریب آئیں گے، تمہیں ہی بلائیں گے تقریر کرنے کے لیے. بات صحیح ہے. اب ہم نے خطیب الہند حضرت مولانا قاری کون ہے، شکیل احمد صاحب بلند شہری کو بھی ہم نے بلایا ہے یہاں پر. اچھا. وہ بھی فالتو باتیں نہیں کرتے، ان کی تقریر پسند کی. بہت صوفی آدمی ہے وہ. اور اگر میں ان کو بلاؤں تاج المسلمین حضرت تطہیر احمد صاحب کو، تو ان کو بھی لوگ پسند کریں گے. ہاں وہ بھی صوفی آدمی ہے. اور انشاءاللہ ایک آدھ بار پھر آپ کو بلائیں گے اللہ نے چاہا تو. شاعر اہل سنت جناب حضرت مولانا یونس صاحب رامپور کے ہو نا آپ؟ نہیں مراد آباد کے. مراد آباد حضرت مولانا یونس صاحب رامپوری کو یہاں پر اس بار تو ہوگا پروگرام حضرت. میں بھی بارش بات کراؤں گا انشاءاللہ. ہاں تو انشاءاللہ ضرور آپ نوازیں گے. یہ لوگ بلا وجہ فتوے لگاتے ہیں کہ وہ ان کے جلسے میں کیوں جا رہا ہے، وہ اطہر حسین قاضی تو ایسا ہے تو ویسا ہے، تو کیسا ہے سالے کیا تو سنی ہے کیا اکیلا؟ تیرے باپ نے کیا ٹھیکیداری لے رکھی ہے سنیت کی؟ بات صحیح ہے. کیا تو سنیت کا ٹھیکیدار ہے کہ جیسے چاہے گا سنی بنا دے، جیسے چاہے وہابی بنا دے؟ آپ کا اخلاق، آپ کا کام بہت اچھا لگا. ارے میں تو الکٹرون میں سے سنی اجمیری ہوں ماشاءاللہ. کٹر کی گردان بھی کر دوں، کٹر نہ کٹر تو کٹر تو ہے. جی یکٹرانے صحیح بات ہے. ڈرنا کس بات کا ہے؟ نہیں ارے ایسے کیا سنیت پھیلے گی؟ جیسے چاہو تم سنی بنا دو، بھابی بنا دو، پھر تمہیں کون بلائے گا؟ جب تم اتنے بد اخلاق ہو جاؤ گے تو کون بلائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بلائیں گے؟ مفتی اعظم مراد آباد انشاءاللہ وہ آ گئے نا تو پورا کافی لوگ مرید ہو جائیں گے. حضرت مفتی اعظم ارے بھائی 63 سال یا 64 سال پڑھاتے ہوئے ہوگا، جن کے ہزاروں شاگرد عالم ہوں. اور میں کہہ رہا ہوں ان کے بعد اب کوئی عالم نہیں ہے مراد آباد میں، پورے علاقے میں نہیں اتنا بڑا عالم. 90 سال کی عمر ہو گئی حضرت. نہیں اب 94 ہو گئی لگ بھگ. 94 کی ان کے برابر پورے ہندوستان کے لوگوں کو، پورے مراد آباد کے لوگوں کو ان کا مرید ہو جانا چاہیے، تمام عالموں کو. بالکل صحیح. اور ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ڈلوا دوں گا. یہ ڈلوا دوں چینل پہ؟ بالکل ڈلوا دیجیے گا. حضرت مولانا شاعر حضرت مولانا یونس صاحب مراد آبادی. کون سا چینل ہے حضرت اپنا؟ امام علی رضا کے نام سے چینل ہے، حضرت امام علی رضا. حضرت امام علی رضا. ہاں دیکھو اذان بھی شروع ہو گئی ہے. ہاں تو میں بھی مسجد میں ہوں حضرت، نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے میں بھی مسجد میں انشاءاللہ میں ڈلوا دوں گا، پھر آپ کو بھیجوں گا لنک. ٹھیک ہے. السلام علیکم.